بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی، بڑے والے علامہ مجلسی، جن کی خصوصی دعا سے فرزند علامہ محمد باقر مجلسی صاحب بہار الانوار پیدا ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک روز نجف اشرف میں تعظیم کا مقام دیکھیے، خدا را اپنی زندگی میں ائمہ کی تعظیم کو لے کر آئیں۔ علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نجف اشرف میں امیر المومنین کے جوار میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا۔ نجف اشرف میں زیارت پڑھ رہا تھا۔ اپنے بچوں کو تھوڑی بہت عربی ضرور سکھائیں تاکہ کم از کم جب ائمہ کے حرم میں جائے تو پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں کہ پورے خضوع خشوع کے ساتھ میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ احساس کیا کہ میں زیارت پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو سامرہ میں پایا۔ میں نے نجف اشرف میں زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میرے اور آپ کے جیسے، معذرت کے ساتھ میں آپ کی مثال لے رہا ہوں، آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے توہمات اور خیالات ان کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ ہم بھی ایسی بہت سی چیزیں سوچتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فقط خیالات نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں، یہ علامہ مجلسی کبیر یعنی علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں میری اس سفر زیارت میں نے بہت ساری چیزیں امام سے حاصل کی، بہت سارے شرف حاصل کیے، بہت سارے فیوزات حاصل کیے۔ کہتے میں زیارت پڑھ رہا ہوں امیر المومنین کے حرم میں، زیارت پڑھتے میں نے محسوس کیا کہ میں سامرہ میں، اچھا سامرہ دو اماموں کی قبر مطہر ہیں، دو اماموں کی، میرے 10ویں امام امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات کہہ دوں، یہ جو ہم ائمہ کے نام پہ درود پڑھتے نا، یہ ائمہ کی تعظیم ہے، یہ ائمہ کی تعظیم ہے۔ اس عادت کو ختم نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ بلند آواز سے پڑھیں، بعض اوقات خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے، ائمہ کا نام آ گیا، نہیں رکا وہ، اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کی ذمہ داری تھی علیہ السلام لگا دیا۔ اس کی ذمہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ائمہ کا نام لے تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ بہت افسوس کے ساتھ ہم پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو نہ علیہ السلام لگاتے نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے، پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، پورا دن وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے کمال کا نقطہ ہوتا ہے، جہاں ہم معراج پر پہنچ سکتے تھے، وہ یہ کہ علیہ السلام کو ٹائپ کریں۔ یہ معراج کا نقطہ تھا، ہم نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ ہمیں تو اور بہت ساری فضول کی باتیں کرنی ہیں۔ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن علیہ السلام لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو بزرگوار سامرہ میں ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ 10ویں امام کی تعلیم کردہ ہے۔ 10ویں امام نے زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم دی ہے۔ اب علامہ محمد تقی مجلسی یعنی بہار الانوار والے مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سامرہ میں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرہانے پر، اب کس امام کے سرہانے پر میں نے وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی۔ یہ واقعہ خواب نہیں ہے، یہ علامہ مجلسی کبیر اپنی پورے سینس کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اس بات کو احساس کر رہے ہیں۔
وجود مبارک امام کو دیکھا. اور یہ واقعہ زیارت جامعہ کی صحت کی دلیل ہے کہ زیارت جامعہ صحیح ترین زیارت ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی سے مخاطب ہو کر، نعمت ہذہ زیارہ، نعمت ہذہ زیارہ. امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی کو، نعمت کہتے ہیں خوبصورت، کتنی خوبصورت زیارت ہے، کتنی خوبصورت زیارت امام فرما رہے ہیں. تو علامہ مجلسی کبیر فرماتے ہیں کیسے نہ ہو، آپ کے جد نے جو ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ امام کے جد ہیں، 10ویں امام کی تعلیم کردہ ہے. اب توجہ کریں، یہاں سے میں اس واقعے کے لیے کل سے جو میں خدمت میں ہوں آپ کی کہ اس واقعے کو مکمل کروں، تعظیم ذرا دیکھیے. ہم اپنے وجود میں ہم توجہ کریں، ہم متوجہ رہیں، ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ امام کی تعظیم میں بے تعظیمی ہو جائے، امام کی تعظیم میں کوئی کمی ہو جائے. ایک مرتبہ علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں امام زمانہ نے کہا امام زمانہ نے مجھے کہا قریب آؤ، امام زمانہ نے مجھے کہا قریب آؤ. علامہ محمد تقی مجلسی کیا فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ جملہ درس ہے، اور اس کے بعد امام کا جملہ درس کے اوپر درس ہے. یہ دو جملے سن لیجئے، یہ پوری سمجھے 10 مجلسوں کا ماحصل ہے. اگر ہم اس 2 جملوں کو یاد کر لیں تو بس انشاءاللہ ہماری زندگی میں تعظیم بھی آ گئی اور تسلیم بھی آ گیا. 2 گفتگو ہے ہماری، تسلیم اور تعظیم. جب امام نے، زمانے کے امام نے علامہ مجلسی کبیر کو کہا آؤ میرے قریب، کیا فرماتے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی، اخافو ان اسیرو کافرا بترک الادب. کیا فرمایا؟ علامہ محمد تقی مجلسی لرز گئے، گھبرا گئے. کس بات پر؟ امام نے اپنے قریب بلایا. کیا کہتے ہیں؟ توجہ کریں. فرماتے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی، یبن رسول اللہ، خوف ہے، ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو ترک ادب سے، ادب کو چھوڑ کر کافر نہ بن جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے قریب آؤں بے ادبی ہو جائے، آپ کے قریب آؤں آپ کی مکمل کما حقہ تعظیم نہ کر سکوں. خوف ہے اس بات کا کہ ترک ادب کے ذریعے سے، ترک تعظیم سے، کہیں نہیں کہا گنہگار نہ ہو جاؤں، نہیں کہا کہیں کافر نہ ہو جاؤں. واقعی حقیقت ہے، اگر کوئی امام کی نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کے اگر تعظیم نہ کرے یا اگر توہین کر دے تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. یہ لیول ہے تعظیم کا، یہ لیول ہے تعظیم کا. کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا، یبن رسول اللہ، کہیں آپ کی خدمت میں آؤں اور ترک ادب کی وجہ سے کہیں کافر نہ بن جاؤں. یہ تعظیم سنی. اب تسلیم سنیے. امام فرماتے جب ہم نے حکم دے دیا، جب ہم نے حکم دے دیا، اب تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو، اب تسلیم ہو جانا چاہیے. یہ 2 چیزیں. انسان اپنی زندگی میں تسلیم اور تعظیم کا اس انداز سے خیال رکھے. جہاں ذکر مجلس ہو رہی ہے، جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، انسان اس محفل کا خیال رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی ایک بہت بڑے مرجع کا نام ہے، بہت بڑے مرجع کا نام ہے. ہاسپٹلائز تھے، ہاسپٹل میں تھے. ایک مرتبہ ایک ذاکر، نوحہ خان، مرثیہ خان ذاکر آگے گل پائگانی کی خدمت میں آیا. کہا سیدی اگر اجازت ہو تو میں نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھہر جاؤ. انسان ہاسپٹل میں ایک نارمل لباس میں ہوتا ہے، ہاسپٹل کے لباس میں ہوتا ہے. اپنے لیے ابا کبا کو منگوایا. یہ تعظیم ہے مجلس اہل بیت. ابا کبا منگوایا اور اس کے بعد کہا اب پڑھو. بس یاد رکھیے گا یہ آنسو تعظیم ہے. یہ آنسو بی بی کی خدمت میں دیں، یہ بی بی کی تعظیم ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.